بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 24 شروع کر رہے ہیں۔ عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آج کے سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا قلنا التاکید عین المؤکدی سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ قلنا التاکید عین المؤکد والبدل فی الاغلب اما کل المطبوع او بعضه او متعلقه والغلط قلیل نادر فهما ليس بأجنبیین لمطبوعهما ولا منفصلين عنه لعدم تخلل فاصل بينهما وبين مطبوعهما فلا حاجة في ربطهما إلى مطبوعهما إلى تحسين مناسبة زائدة بخلاف العطف فإن المعطوف يغير المعطوف عليه ويتخلل بينهما العاطف فلا بد فيه من تحسين مناسبة بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع وبإعادة الجار في المجرور ليخرج المتصل المرفوع عن صرافة الاتصال ويناسب المعطوف عليه بتأكيده بالمنفصل وقوي مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز له ويمتنع من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 23 میں ہم نے یہ ایک اعتراض پڑھا تھا، ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو اس کے لیے ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ضمیر مجرور متصل پر جب عطف کیا جائے تو اسی طرح مجرور متصل پر جب عطف کیا جائے تو اعادہ جار ضروری ہوگا۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے پھر اس پر یہ اعتراض ذکر کیا تھا کہ یہ مجرور متصل اور مرفوع متصل ہی کی کیا خصوصیت ہے اور عطف ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ عطف کی صورت میں ان کے لیے ضمیر منفصل سے تاکید لانا یا اعادہ جار ضروری ہے، جبکہ اگر انہی مرفوع متصل کی اگر تاکید ذکر کی جائے یا جو ہے بدل ذکر کیا جائے تو صورت میں پھر تو نہ منفصل کی ضرورت ہوتی ہے تاکید کے لیے اور نہ اعادہ جار کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مثال گزری ہے مررت بکا نفس کا، عجبت بکا جمال کا وغیرہ ذالک۔ تو یہاں پر تو بدل کی صورت میں نہ اعادہ جار کی ضرورت پڑی ہے اور نہ جو ہے ضمیر فصل کی ضرورت پڑی ہے تاکید کے لیے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ قلنا التاکید عین المؤکد سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تاکید اور بدل یہ دونوں مبدل منہوں کا اور مؤکد منہوں کا یا اپنے مطبوع کا عین ہوتے ہیں، یعنی مطبوع اور تابع میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، بعین ہی وہی مراد ہوتی ہے یا بدل میں پھر بعض مراد ہوتا ہے یا کل مراد ہوتا ہے۔ تو جب ان دونوں توابع کا اور مطبوع کا آپس میں کوئی فرق، کوئی امتیاز ہی نہیں، ان کے درمیان کوئی مخل بھی نہیں، اس لیے تاکید لانے کے لیے یا مناسبت پیدا کرنے کے لیے کسی اضافی عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جبکہ معطوف معطوف علیہ آپس میں مغایرت ہوتی ہے۔ معطوف معطوف علیہ کے درمیان حرف عطف فاصل ہوتا ہے، مخل ہوتا ہے،
تو اس لیے ان کے آپس میں مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے، اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہی صورت ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید منفصل سے لائی جائے اور مجرور متصل پر عاطف کی صورت میں اعادہ جار کیا جائے۔ مصنف علیہ رحمہ فرمائے قلنا، ہم کہتے ہیں تاکید عین المؤکد، تاکید کی صورت میں تاکید وہ مؤکد کا عین ہی ہوتا ہے، والبدل فی الاغلب اما کل المتبوع او بعضه متعلقه، اور بدل اغلب اکثر اوقات یا تو مطبوع کا کل ہوتا ہے یا مطبوع کا بعض ہوتا ہے یا اس کا متعلق ہوتا ہے، یعنی بدل الکل ہو تو مطبوع کا کل ہوگا، بدل بعض ہو تو مطبوع کا بعض ہوگا، اور یا اس کا متعلق ہوگا۔ والغلط قلیل نادر، رہی بات بدل غلط کی تو وہ قلیل ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے، اور النادر کالمعدوم، لہذا اس کی وجہ سے ضابطے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فہما، پس یہ دونوں یعنی تاکید اور بدل لیس باجنبیین لمطبوعہما، اپنے مطبوع کے لیے یہ اجنبی نہیں ہوتے، ولا منفصلین عنہ، اور نہ ان سے جدا ہوتے ہیں، لحاظ میں تخلل فاصل بینہما و بین مطبوعہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصل بطور مخل نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں توابع اور ان کی مطبوع کے درمیان کوئی فاصل مخل نہیں بنتا۔ فلا حاجت فی ربطہما الی مطبوعہما، جب کوئی فاصل مخل نہیں بنتا تو لہذا ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے یا اپنے مطبوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی رابطے کی ضرورت نہیں، یا کسی ایسی مناسبت زائدہ کی حصول کی ضرورت نہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ بخلاف العطف فإن المعطوف یغایر المعطوف علیہ، کہ معطوف معطوف علیہ کی مغایر ہوتا ہے، ويتخلل بینہما العاطف، اور ان دونوں کے درمیان عاطف جو ہے وہ مخل ہوتا ہے، فلا بد فی من تحصیل مناسبت بینہما، لہذا ان دونوں کے درمیان مناسبت کا حصول ضروری ہوا، بتاکید المتصل بالمنفصل، اس کی صورت یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید منفصل سے لائی جائے فی المرفوع، مرفوع میں، و بإعادۃ الجار فی المجرور، اور مجرور میں اعادہ جار کے ساتھ یہ مناسبت حاصل ہوگی۔ لیخرج المتصل المرفوع عن صرافۃ الاتصال، تاکہ متصل کی منفصل سے تاکید لانے سے ضمیر مرفوع متصل صراف اتصال سے یعنی محض اتصال سے نکل جائے، ویناسب المعطوف علیہ، اور معطوف علیہ کے مناسب ہو جائے، بتاکید بالمنفصل، ضمیر مجرور منفصل کے صورت میں اس کی تاکید لانے سے، وقویہ مناسبت المجرور بانضمام الجار الیہ، اور مجرور کے ساتھ جار ملانے سے اس کی مناسبت جو ہے قوی ہو جائے، کما فی المعطوف علیہ، جس طرح کہ معطوف علیہ میں یہ مناسبت قوی ہوتی ہے۔ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ فیما یجوز له ویمتنع من الاحوال العارضۃ له، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو معطوف کے لیے جائز، معطوف علیہ کے لیے جائز ہیں وہ معطوف کے لیے بھی جائز ہوں گی، اور جو چیزیں معطوف علیہ کے لیے ممتنع ہیں وہ معطوف کے لیے بھی ممتنع ہوگی، یعنی ہر وہ چیز جو معطوف علیہ کے لیے جائز وہ معطوف کے لیے بھی، اور ہر وہ چیز جو معطوف علیہ کے لیے ممتنع وہ معطوف کے لیے بھی ممتنع ہے۔ من الاحوال میں من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے اور بیان کے لیے ہے، مطلب یہ ہے یعنی وہ احوال عارضہ، یعنی وہ احوال عارضہ جو معطوف علیہ کو پیش آئے وہی ان پر غور و فکر کر کے وہ احوال عارضہ ہم معطوف کے لیے بھی ثابت کریں گے۔ مثلا اگر معطوف علیہ مرفوع ہے تو معطوف بھی مرفوع ہوگا بوجہ فاعلیت کے، بوجہ مبتدا کے، بوجہ خبر کے، اور اگر معطوف علیہ پر نصب ممتنع ہے تو معطوف پر بھی ممتنع ہوگا۔ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، اور معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے فیما یجوز لہ، ان چیزوں میں جو معطوف علیہ کے لیے جائز ہے معطوف کے لیے بھی جائز ہوں گی، ویمتنع، اور ان چیزوں میں جو معطوف علیہ کے لیے ممتنع ہے وہ معطوف کے لیے ممتنع ہوگی،
من الاحوال العارضة، یعنی وہ احوال جو پیش آئے گی اس کے لیے، نظراً الی ما قبل و ما قبل کی طرف دیکھتے ہوئے، بشرط اللہ یکون ما یقتضیہا منتفیا فی المعطوف، بشرط اس یہاں سے ایک شرط ذکر کر رہے ہیں کہ معطوف کے لیے وہ تمام احوال ہوں گے جو معطوف علیہ کے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مقتضائے حال اس معطوف کے لیے ان احوال کو منتفی کریں تو اس صورت میں پھر وہ اس سے جو ہے منتفی ہوں گے، یعنی اگر مقتضائے حال اس کے لیے وہ رفع یا نصب نہ چاہتا ہوں، مقتضائے حال ان احوال کے لیے ممتنع ہوں، مانع ہوں، تو پھر اس پر کے مطابق پھر معطوف علیہ کے مطابق عمل نہیں ہوگا، بشرط اللہ یکون ما یقتضیہ، شرط یہ ہے کہ جو اس کے لیے تقاضا کرے وہ مقتضی منتفین نفی کرنے والا نہ ہو، فی المعطوف، معطوف میں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا، حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔